السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں احسان الہی ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان آن لائن اکیڈمی۔ دوستو، آج آپ کو اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کمپیوٹر کورس کا لیکچر نمبر 10 اینڈ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 کا آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ Copy, move or delete the text. Use the copy and paste commands to duplicate text. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پریزنٹیشن میں ٹیکسٹ کو ڈپلیکیٹ کس طرح کیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ کو ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے ہم کاپی اور پیسٹ کے ٹول استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ہم نے کوئی ٹیکسٹ لکھا جیسے ورچوئل یونیورسٹی۔ اب ہم اس کی ایک اور ڈپلیکیٹ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو کاپی کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہوم ٹیب میں یہ ٹول نظر آ رہا ہے جسے ہم کاپی ٹول کہتے ہیں۔ اب ہم اس پر یعنی کاپی ٹول پر کلک کرتے ہیں یا کی بورڈ سے Ctrl+C پریس کرتے ہیں۔ ہمارا ٹیکسٹ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کاپی ہو گیا ہے۔ اب ہم اسے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیسٹ ٹول کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کے لیے بھی ہمیں دوبارہ ہوم ٹیب کی طرف جانا ہوگا۔ کاپی ٹول کے بالکل ساتھ ہی بائیں طرف ہمیں یہ ٹول نظر آ رہا ہے۔ اسے پیسٹ ٹول کہتے ہیں۔ Use cut and paste option to move text within the presentation۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ کسی بھی ٹیکسٹ کی ڈپلیکیٹ کس طرح تیار کی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کٹ اور پیسٹ ٹول کو استعمال کر کے ٹیکسٹ کو ایک جگہ سے ختم کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں 3 لائنز میں ٹیکسٹ لکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ This is a car۔ This is a bike۔ This is a truck۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پہلی لائن کا ٹیکسٹ وہاں سے ختم ہو کر تیسری لائن میں آ جائے تو اس کے لیے ہم کٹ اور پیسٹ ٹول کی مدد لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہوم ٹیب میں کاپی ٹول کے اوپر یہ ٹول نظر آ رہا ہے۔ اسے ہم کٹ ٹول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلی لائن کے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کٹ ٹول پر کلک کرتے ہیں یا کی بورڈ سے Ctrl+X کو پریس کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کٹ ٹول پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا سلیکٹڈ ٹیکسٹ یعنی پہلی لائن وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہی لائن سب سے آخر میں آ جائے تو ہم کرسر کو آخری لائن پر لے جاتے ہیں۔ اب ہم ہوم ٹیب پر موجود پیسٹ ٹول پر کلک کرتے ہیں یا ہم کی بورڈ سے Ctrl+V کو پریس کرنے سے بھی کٹ شدہ ٹیکسٹ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیسے ہی ہم پیسٹ ٹول پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا ٹیکسٹ جو کہ ہم نے پہلی لائن سے ختم کیا تھا وہ سب سے آخر میں آ گیا ہے۔ اس طرح ہم کٹ اور پیسٹ ٹول کو استعمال کر کے ٹیکسٹ کو ایک جگہ سے ختم کر کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ دا سلیکٹڈ ٹیکسٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاور پوائنٹ میں سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو کس طرح ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں۔ مثلاً ہم یہاں سافٹ ویئر ٹائپ کرتے ہیں۔ اب ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم ماؤس کی مدد سے اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کی بورڈ پر موجود ڈیلیٹ بٹن کی مدد سے ہم سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔
یہ دیکھیے ہمارا سلیکٹڈ ٹیکسٹ ڈیلیٹ ہو گیا. Copy, move, duplicate the images. پریزنٹیشن میں امیج کو انسرٹ کرنا تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. اسی طریقے سے آپ ایک امیج انسرٹ کر لیں. امیج کو ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے ہم کاپی اور پیسٹ کے ٹول استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم ٹیکسٹ کو ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. مثلاً ہم نے کوئی امیج انسرٹ کیا جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اس کی ایک اور ڈپلیکیٹ تیار کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس امیج کو ماؤس کی مدد سے سلیکٹ کرتے ہیں. جب ہم ماؤس امیج کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ایک نشان بن جاتا ہے جس کے چاروں طرف ایروز بنے ہوئے ہیں. اب ہم جیسے ہی امیج پر کلک کرتے ہیں تو امیج کے ارد گرد دائرے بن جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امیج سلیکٹ ہو گیا ہے. اب ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں پہلے کی طرح ہوم ٹیب کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو ہوم ٹیب میں یہ ٹول نظر آ رہا ہے جسے ہم کاپی ٹول کہتے ہیں. اب ہم اس ٹول پر یعنی کاپی ٹول پر کلک کرتے ہیں. ہمارا امیج جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کاپی ہو گیا ہے. اب ہم اسے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیسٹ ٹول کا سہارا لینا پڑے گا. اس کے لیے بھی ہمیں دوبارہ ہوم ٹیب کی طرف جانا ہوگا. پیسٹ ٹول سے بھی آپ واقف ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. اب ہم جیسے ہی اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے ہمارے امیج کی ایک اور ڈپلیکیٹ بن گئی ہے. اس طرح ہم امیج کی کسی بھی پریزنٹیشن کے اندر کاپی اور پیسٹ ٹول کی مدد سے ڈپلیکیٹ تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہی کام ہم ماؤس کو رائٹ کلک کر کے کاپی اور پیسٹ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ فارمیٹنگ. اب ہم ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے لیے ہوم ٹیب پر موجود فونٹ ٹول باکس کے بارے میں سیکھیں گے. فونٹ. سب سے پہلی آپشن جو آپ کو اس ٹول باکس میں نظر آ رہی ہے اسے فونٹ کہتے ہیں. یہ ایک ڈراپ ڈاؤن باکس ہے. اس چھوٹی ٹرائنگل یا ایرو ہیڈ پر کلک کرنے سے یہ نیچے کی طرف کھل جاتا ہے اور آپ کو بہت سے فونٹ نیمز نظر آتے ہیں. یہ وہ تمام فونٹس ہیں جو آپ کے کمپیوٹر سسٹم پر موجود ہیں. آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا فونٹ چن سکتے ہیں تاکہ اپنی پریزنٹیشن کو ایک اچھی اور خوبصورت لک دے سکیں. دوسری آپشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ فونٹ سائز ہے. یہاں بھی آپ کی پہلی آپشن کی طرح ایک ٹرائنگل یا ایرو ہیڈ نظر آ رہی ہے. اس کو کلک کرنے پر آپ کو مختلف فونٹ سائزز ڈیجٹس کی صورت میں مل جاتے ہیں جن کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق منتخب کر سکتے ہیں. انکریز اور ڈیکریز فونٹ سائز. انکریز سائز یہ آپشن بھی فونٹ سائز کی طرح کام کرتی ہے. اس میں آپ کو دو آئیکن نظر آتے ہیں، ایک بڑا اے اور دوسرا چھوٹا اے. بڑے اے پر کلک کرنے سے یہ آپ کے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو 2 درجے یا 4 درجے تک بڑھا دیتا ہے. مثلاً اگر آپ کے ٹیکسٹ کا سائز 12 ہے اور آپ بڑے اے پر کلک کرتے ہیں تو اس کا سائز 14 ہو جائے گا، اور اگر آپ مسلسل ایسا کریں تو پاور پوائنٹ اس ٹیکسٹ کا سائز 20 ہونے تک بتدریج 2 کا اضافہ کرتا رہے گا. لیکن جب اس کا سائز 20 ہو جائے گا تو اضافہ 4 درجے ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر فونٹ سائز 20 ہو تو آپ کے بڑے اے کو کلک کرنے پر اس کا سائز 24 ہو جائے گا. یہاں آپ کو اسمال اے یا چھوٹا اے نظر آ رہا ہے. اس پر کلک کرنے سے یہ بڑے اے کے مخالف کام کرے گا. مثلاً اگر فونٹ سائز 32 ہے
تو اس کو کلک کرنے پر یہ 4 درجے چھوٹا ہو جائے گا، یعنی اس کا سائز 28 ہو جائے گا۔ اور اگر فونٹ سائز 20 ہے تو چھوٹے اے کو کلک کرنے پر یہ 2 درجے چھوٹا ہو جائے گا، یعنی اس کا سائز 18 ہو جائے گا۔ کلیئر دا فارمیٹنگ۔ اس آئیکن کی صورت کچھ یوں ہے کہ ایک بڑا اے اور ایک چھوٹا اے اور اس کے ساتھ اریزر یا ربر کا نشان ہے۔ جیسا کہ اس کا نام ہے کلیئر دا فارمیٹنگ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سلیکٹڈ ٹیکسٹ پر اپلائیڈ فارمیٹنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ نے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کا فونٹ سائز بڑا یا چھوٹا کیا ہے یا اسے انڈر لائن، اٹیلک، بولڈ یا کوئی اور فارمیٹ اپلائی کیا ہے تو اس آئیکن پر کلک کرنے سے یہ تمام فارمیٹنگ ختم ہو جائے گی، جیسا کہ آپ نے اسے پہلی مرتبہ لکھا تھا۔ بولڈ، یہ آئیکن انگلش الفابیٹ بی جیسا ہوتا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے یہ آپ کے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو بولڈ کرتا ہے۔ بولڈ آپ کے ٹیکسٹ کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ آپشن اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی پریزنٹیشن میں کسی لفظ یا لائن پر زور دینا چاہتے ہیں یا دیکھنے والوں کو متوجہ کرنے یا الفاظ کو نمایاں کرنے کے لیے آپ اپنی پریزنٹیشن میں بولڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اٹیلک، یہ آئیکن انگلش الفابیٹ آئی جیسا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ سلیکٹڈ ٹیکسٹ پر اس کے استعمال سے وہ ٹیکسٹ ایک طرف جھک جاتا ہے جس سے وہ دوسرے ٹیکسٹ سے نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ انڈر لائن، انڈر لائن آئیکن انگلش الفابیٹ یو کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ یہ آپشن سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے نیچے ایک لائن لگا دیتی ہے جس سے وہ ٹیکسٹ نمایاں ہو جاتا ہے۔ شیڈو، شیڈو کی آپشن آپ کے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو نمایاں کرتی ہے۔ جیسا کہ اس کا نام شیڈو ہے، اس کے استعمال سے آپ کے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے نیچے ایک سایہ بن جاتا ہے جس سے آپ کا ٹیکسٹ دوسرے حصے سے منفرد نظر آتا ہے۔ اس آئیکن کی شکل انگلش الفابیٹ ایس کی مانند ہوتی ہے اور اس کے نیچے اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے۔ اسٹرائک تھرو، اسٹرائک تھرو کے آئیکن کی صورت یوں ہوتی ہے جیسا کہ انگلش کے پہلے 3 الفابیٹس یعنی چھوٹے اے بی سی اور ان کے درمیان ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ ویسے تو کمپیوٹر کی دنیا میں اسٹرائک تھرو بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم پاور پوائنٹ میں ٹیکسٹ فارمیٹنگ سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم ٹیکسٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن کی طرح اسٹرائک تھرو بھی ٹیکسٹ کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کریکٹر سپیسنگ، کریکٹر سپیسنگ کے آئیکن کی صورت انگلش کے الفابیٹ اے وی کی طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس کے نیچے ڈبل ہیڈ ایرو ہوتا ہے۔ جب ہم کمپیوٹر میں کسی بھی ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں، ہر ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر الفابیٹ کریکٹرز کے درمیان ایک ڈیفالٹ سپیس رکھتا ہے۔ لیکن آپ اس سپیس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس آئیکن کے ساتھ بھی ایک ٹرائنگل ہوتی ہے جس پر کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جاتا ہے جس میں آپ کے پاس یہ آپشنز ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ویری ٹائٹ، ٹائٹ، نارمل، لوز، ویری لوز، مور اسپیسنگ، آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ کیس، اس آپشن کے آئیکن کی صورت بھی بڑے اے اور چھوٹے اے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے لکھے اور سلیکٹڈ ٹیکسٹ کا کیس تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے انگلش میں کچھ لکھا ہے اور وہ چھوٹے کریکٹرز میں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کیپس لاک آن کر کے اسے دوبارہ لکھیں،
آپ اس آپشن کے ساتھ اس کو بڑے کریکٹرز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس آئیکن کے ساتھ بھی ایک ٹرائی اینگل ہوتی ہے جس پر کلک کرنے سے آپ کو مختلف آپشن مہیا کی گئی ہیں جن کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ فونٹ کلر۔ فونٹ کلر کے آئیکن کی صورت انگلش کے پہلے الفابیٹ اے کی طرح ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک کلر بار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ٹرائی اینگل ہوتی ہے جس پر کلک کرنے سے ایک کلر پیلٹ ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فونٹ ٹول باکس میں آپ کو نیچے کی طرف ایک ترچھا ایرو نظر آ رہا ہے جس کو کلک کرنے پر آپ کو ایک ڈائلاگ باکس نظر آتا ہے۔ اس میں تقریباً وہ تمام آپشنز ہوتی ہیں جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں، صرف 2-3 آپشنز کا اضافہ ہے جنہیں ہم ابھی سیکھیں گے۔ انڈر لائن ٹائپ۔ اس آپشن میں آپ کو انڈر لائن کے مختلف ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں جن کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈر لائن کلر۔ اس آپشن میں آپ انڈر لائن کے مختلف رنگوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سپرسکرپٹ اینڈ سبسکرپٹ۔ اگر آپ نے ریاضی کے سوالات یا ایکویشن لکھنی ہو اور اس میں کسی کی پاور یا بیس ویلیو لکھنی ہو تو آپ سپرسکرپٹ اور سبسکرپٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ یوز اسپیل چیک فار پریزنٹیشن ٹیکسٹ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں اسپیل چیک پروگرام کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں ضرورت ہو وہاں چینجز کس طرح کی جاتی ہیں۔ مثلاً ہم سلائیڈ میں کوئی لائن لکھتے ہیں جیسے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان۔ اس لائن میں یونیورسٹی کے سپیلنگز غلط ہیں اور اس کے نیچے ایک سرخ لائن بھی آ گئی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اسپیل چیک پروگرام کو یوز کر کے یہ اسپیلنگ صحیح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ریویو ٹیب میں سے اسپیلنگ کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں یا کی بورڈ پر موجود F7 کی پریس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اسپیلنگ کی کمانڈ پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک باکس اوپن ہو گیا ہے جس میں سب سے اوپر نارٹن ڈکشنری کے نام سے ایک آپشن نظر آ رہی ہے اور اس کے آگے ایک باکس ہے جس میں ہمیں وہ اسپیلنگ نظر آ رہے ہیں جو کہ غلط ہیں، اور اس سے نیچے ہمیں چینج ٹو کے نام سے ایک آپشن نظر آ رہی ہے جس کے آگے باکس میں صحیح اسپیلنگز دیے گئے ہیں، اور اس کے نیچے ہمیں سجیشنز کے نام سے ایک آپشن نظر آ رہی ہے جس میں ہمیں صحیح اسپیلنگز کے بارے میں سجیشن دی جا رہی ہے۔ اب ہم اگر یہ اسپیلنگ ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں چینج کے نام سے ایک بٹن نظر آ رہا ہے، ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ چینج کے بٹن پر کلک کرتے ہی یونیورسٹی کے اسپیلنگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے نیچے سے سرخ لائن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم اسپیل چیک پروگرام کو یوز کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اسپیلنگز ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گرافکس اینڈ چارٹس۔ اس لیسن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلائیڈ میں مختلف آبجیکٹس مثلاً لائنز، ریکٹینگل، سرکل وغیرہ کو کس طرح ڈرا کیا جاتا ہے۔ آپ جان جائیں گے کہ مختلف آبجیکٹس میں کلر کس طرح فل کیے جاتے ہیں اور ان کا سائز کس طرح چینج کیا جاتا ہے۔ ان آبجیکٹس کو موو کس طرح کیا جاتا ہے اور سلائیڈ میں چارٹ کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے۔ ڈرا دا آبجیکٹس۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں ڈفرنٹ لائنز کو کس طرح ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہوم ٹیب میں موجود ڈرائنگ گروپ میں ہمیں یہ آپشن نظر آ رہی ہے جس کی مدد سے ہم سلائیڈ میں لائنز لگا سکتے ہیں۔ اب ہم ان سٹائلز میں سے یہ لائن سٹائل منتخب کرتے ہیں تو کرسر کی شکل چینج ہو کر پلس سائن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب ماؤس کی مدد سے ڈریگنگ کرتے ہوئے ہم لائن لگا سکتے ہیں۔
Move lines in a slide. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں لائنز کو موو کس طرح کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک لائن کو ڈرا کر کے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ماؤس کی مدد سے لائن کو پکڑ کر ڈریگنگ کرتے ہوئے لائن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کی بورڈ پر موجود ایرو کیز کی مدد سے بھی ہم لائنز کو سلیکٹ کرنے کے بعد موو کر سکتے ہیں. چینج دا لائن کلر اینڈ width. اگر آپ کسی شیپ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس کی width میں کوئی ماڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ریکٹینگل کو ڈرا کر کے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہوم ٹیب میں ڈرائنگ ٹول بار میں ہمیں شیپ کلر کے نام سے یہ ایک آپشن نظر آ رہی ہے جس کے آگے ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے. جیسے ہی ہم اس ایرو پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف کلرز آ جاتے ہیں جس میں سے ہم کوئی بھی کلر سلیکٹ کر کے ریکٹینگل کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح ہم لائن کی width میں کوئی ماڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ماؤس کی مدد سے لائن پر ڈبل کلک کرتے ہیں. لائن پر ڈبل کلک کرنے سے ہمارے سامنے فارمیٹ کا ٹیب اوپن ہو جاتا ہے جس میں سے ہم اسٹائل شیپس پر کلک کرتے ہیں. اس میں ہمیں مختلف سٹائل اور وڈتھ کی آپشن نظر آ رہی ہے. کسی آپشن کو سلیکٹ کرنے سے لائن کی وڈتھ اور سٹائل بدل جاتے ہیں. ایڈ ویریس فارمز آف شیپ باکسز سرکلز ٹو اے سلائڈ. اس کے لیے ہوم ٹیب میں ڈرائنگ میں ہمیں شیپ کی آپشن نظر آ رہی ہے. مثلاً اگر ہم شیپ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس شیپ کی ایک مینیو کھل جاتی ہے. یہاں ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ سلیکٹ کر کے سلائیڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں. روٹیٹ اور فلپ اے ڈرون آبجیکٹ ان دا سلائڈ. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائڈ میں کسی بھی آبجیکٹ مثلاً ریکٹینگل سرکل لائن وغیرہ کو روٹیٹ کس طرح کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم ان میں سے کوئی بھی ایک آبجیکٹ مثلاً ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں. یہ دیکھیے ریکٹینگل کو ڈرا کرنے کے بعد اس کے ارد گرد سفید دائرے سے بن گئے ہیں جن کی مدد سے ریکٹینگل کو چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے. لیکن ان سفید دائروں کے علاوہ سب سے اوپر ایک سبز دائرہ بھی ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی آبجیکٹ کو روٹیٹ یعنی گھما سکتے ہیں. کرسر اس دائرے کے قریب لے جانے سے کرسر کی شکل چینج ہو کر ایک گول ایرو کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اب اگر آپ ماؤس کا بٹن دبا کر رکھتے ہوئے اس کو حرکت دیں گے تو ریکٹینگل روٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. Change the attributes of the shape. Change the color and line type of the shape. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان شیپس یعنی ریکٹینگل سرکل وغیرہ کے ایٹریبیوٹس کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے. یعنی ان میں کلر کس طرح فل کیے جاتے ہیں اور ان کی لائن ٹائپ یعنی بارڈرز کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے. مثلاً ہم ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کلر بھی آ جائے تو اس کے لیے ڈرائنگ ٹول گروپ میں شیپ فل کے نام سے یہ ایک آپشن موجود ہے جس کے آگے ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے. جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف کلرز آ جاتے ہیں. اب ہم اس میں سے کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثلاً ہم بلو کلر سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے جیسے ہی ہم نے بلو کلر کو سلیکٹ کیا تو اس سرکل کا رنگ جو ہم نے ڈرا کیا ہے بلو ہو گیا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سرکل کا سٹائل چینج ہو جائے تو اس کے لیے ہم سرکل پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ربن میں فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا. اب آپ شیپ سٹائلز میں سے کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کر کے اس سرکل کا سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں. اس کا رنگ آؤٹ لائن کا رنگ اور ایفیکٹس لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیے ان مختلف آپشنز کے ذریعے
ہم کسی شیپ کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ Create an organizational chart. کالم چارٹ، Pie chart. لائن چارٹ، Bar chart. ایریا چارٹ۔ Surface chart. یہ تمام قسم کے چارٹ آپ کو پاور پوائنٹ میں میسر ہیں اور انہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اب چارٹ کے مختلف حصوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ Title of the chart یعنی چارٹ کا ٹائٹل۔ ورٹیکل ایکسس، اس کو عام طور پر وائی ایکسس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ڈیٹا سیریز، یہ حصہ آپ کے چارٹ میں موجود ڈیٹا پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیجنڈ، اس میں آپ اپنے چارٹ میں دیے گئے ڈیٹا کے بارے میں کچھ اہم معلومات لکھتے ہیں اور یہ عام طور پر ایکس ایکسس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کس کیٹیگری میں آتا ہے اور چارٹ میں کیا اسکیل استعمال کیا گیا ہے وغیرہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں چارٹ کس طرح کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ انسرٹ کے ٹیب میں ہمیں السٹریشن کا گروپ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں چارٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم اس چارٹ آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے۔ یہ انسرٹ چارٹ کا ڈائلاگ باکس ہے۔ اس میں بائیں جانب ہمیں مختلف ٹیمپلیٹس نظر آ رہے ہیں اور دائیں جانب ہمیں ہر ٹیمپلیٹ سے متعلقہ سٹائل نظر آ رہا ہے۔ اس ٹیمپلیٹ مینیو میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی سا سٹائل سلیکٹ کریں اور اوکے کا بٹن دبا دیں۔ آپ کا مطلوبہ چارٹ سلائیڈ پر انسرٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں ٹیکسٹ لکھتے ہیں۔ اس کو ریسائز اور اس کی لوکیشن بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ Create different kinds of charts, bar chart, pie chart, etc. اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب میں سے چارٹ کی کمانڈ پر کلک کر کے ایک چارٹ بناتے ہیں۔ اور اگر ہم اس چارٹ کی ٹائپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ رائٹ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں سے ہم چارٹ ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ مثلاً کالم چارٹ، بار چارٹ، لائن چارٹ، پائی چارٹ وغیرہ۔ آپ اس میں سے جو چاہیں وہ ٹائپ سلیکٹ کریں اور اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں۔ مثلاً ہم اس میں سے پائی چارٹ پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، پائی چارٹ پر کلک کرنے سے بار چارٹ تبدیل ہو کر پائی چارٹ ہو گیا ہے۔ اس طرح ہم مختلف قسم کے چارٹس سلائیڈ میں بنا سکتے ہیں۔ Resize and move an image in a slide. پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امیج کا سائز کس طرح چینج کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی امیج اپنی سلائیڈ میں انسرٹ کرتے ہیں تو اس کے گرد سفید دائرے سے بن جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم کرسر ان دائروں کے قریب لے جاتے ہیں تو کرسر کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ اب ہم جس طرف سے امیج کا سائز چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی کرسر کی مدد سے ان ایروز کو پکڑ کے ڈریگ کرنے سے امیج کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم امیج کو موو کرنا چاہتے ہیں تو ماؤس سے ڈریگ کرتے ہوئے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں، یا امیج کو سلیکٹ کر کے کی بورڈ پر موجود ایرو کیز کی مدد سے بھی امیج کو موو کیا جا سکتا ہے۔ Import other objects, text, spreadsheet, table, chart اور graphic files to slides. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں مختلف آبجیکٹس مثلاً اسپریڈ شیٹ، گرافک فائلز وغیرہ کس طرح امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب سے آبجیکٹ کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں۔ آبجیکٹ کی کمانڈ پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک باکس آ جاتا ہے جس میں ہمیں دو آپشنز کریٹ نیو اور کریٹ فرام فائل کے نام سے نظر آ رہی ہیں۔
اس میں سے ہم کریٹ فرام فائل کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. کریٹ فرام فائل کی آپشن پر کلک کرنے سے باکس چینج ہو کر یہ شکل اختیار کر لیتا ہے. اس میں ہمیں کریٹ فرام فائل کے سامنے ایک خالی